انگریزوں نے یہ جو موجودہ کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے یہ انگریزوں نے بنایا ہے. اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا, ایسے جیسے کبھی بھی نہیں تھا. سندھ کی تاریخ میں آپ سومرا پیریڈ اٹھا لیجئے, آپ کلہوڑا پیریڈ اٹھا لیجئے, آپ تالپور پیریڈ اٹھا لیجئے, کراچی واز نیور اے کیپٹل اور سٹی ڈیورنگ دیئر ٹائم. یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ایک بات بتائیے کہ اس شہر میں اکاؤنٹیبلٹی کب ہوئی؟ اس شہر میں میرٹ پہ فیصلے کب ہوئے؟ اس شہر میں کسی بھی لینڈ گریبر کو, کسی بھی فلاسفر بنے ہوئے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور بولتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا تو ہم نے جو ہے ان کو مہاجروں کو جگہیں دیں, ہم نے مہاجروں کے دسترخوان لگائے, ہم نے مہاجروں کے لیے یہ کرا, ہم نے مہاجروں کی خدمت کری, ہم نے مہاجروں کو یہ نوازا. Revolution comes with education. Revolution begins with education. ہمارے ہاں انقلاب جو آئے گا وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی آئے گا. آج کراچی کے مستقبل کے اوپر بات کرنے کا سوچا ہے, اور یہ فکر اس وقت ہوتی ہے جب مستقبل واضح نہ ہو. پاکستان بنا تھا تو ہم لوگ, ہمارے بڑے پاکستان میں آئے تھے اور دارالخلافہ میں آئے تھے. ہم لوگ سندھ میں نہیں آئے تھے, ہم پاکستان میں آئے تھے. شاہ کے ایک اشارے پہ اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں, جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں, جب قلمیں ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں, اور جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبانیں کٹتی ہوں, اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. ایک انتہائی اہم موضوع پر کہ کراچی کا مستقبل, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج اس اہم موضوع کے لیے آپ نے بلایا. لیکن ساتھ ساتھ افسردگی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہے کہ 67% نیشنل ایکسچیکر میں دینے والا شہر, 53% پاکستان کی ایکسپورٹس میں حصہ دینے والا شہر, آج یہاں پہ بیٹھ کر ہم اپنا مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. تو اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی. لوگوں نے ہمیں یہ جگہ دی, بلکہ ہم اگر لیاقت اور نہرو کے معاہدے پہ اگر ہم نے اپنا کیس لڑا تو ہمیں جو ایکسچینج آف لینڈ کی زمینیں ہیں اگر ہم نے وہی حاصل کر لی نا تو آپ کے بعد اپنی موجودہ زمینیں بھی نہیں رہیں گی. شہر یا سندھ اور پاکستان جب 47 میں ڈویژن ہوا تو صرف یہی نہیں تھا کہ سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا, 2 پروونس بھی ڈیوائیڈ ہوئے تھے, بنگال اور پنجاب. کراچی کا ڈویژن جو تھا ایک ہسٹوریکل تھرسٹ تھا, ایک پروسیس تھا. تاریخ کا اپنا جبر ہوتا ہے, جب تاریخ کا پہیہ چلتا ہے تو دیکھیں سندھ کوئی بھی یہاں پر رہنے والا جو 5000 سال سے نہیں رہ رہا یہاں پہ. یہاں پر لوگ آتے رہے, جاتے رہے, چینج ہوتے رہے. کچھ 100 سال پہلے آئے ہوں گے, کوئی 200 سال پہلے آئے ہوں گے, کوئی 500 سال پہلے آئے ہوں گے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سنس ڈاؤن آف سویلائزیشن وہ یہاں پہ رہ رہا ہے. تو کراچی کے وارث سارے لوگ ہیں, پاکستان کے وارث, سندھ کے وارث سارے لوگ ہیں. تو کراچی کی ڈویژن جو ہے جب 47 کے اندر تاریخ کا دھارا چلا تو اس وقت کراچی کی پارٹیشن جو ہے, وہ سندھ کی پارٹیشن جو ہے اس وقت ڈیسٹن ہو گئی تھی. جو لوگ آئے پاکستان میں, کراچی میں جب آئے تو کراچی جو ہے سندھ کا حصہ نہیں تھا. کراچی فیڈرل کیپٹل تھا, لوگ فیڈرل کیپٹل کے اندر آئے تھے, یہاں پاکستان میں آئے تھے, وہ سندھ نہیں آ رہے تھے. ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے تئیں یہ جانتا ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے. کراچی کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو میں اور آپ دونوں کٹ پتلیوں کی طرح ناچتے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی پبلکلی سچ بولتا ہے تو لٹکا دیا جاتا ہے. آنے کی باتیں کری, زمینیں دینے کی بات کری. اگر آپ کے پاس اتنا ہی تھا, اگر آپ کے پاس اتنی جائیداد دے دی کہ آپ نے لاکھوں لوگ آئے, 90 لاکھ تو کراچی میں آئے تھے, اس کے لیے چلے بات کر لیتے ہیں, آپ نے ان کے لیے دسترخوان لگائے 80-90 لاکھ لوگوں کے لیے. اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا تو پھر کیوں پاکستان بنانے والوں نے ہی کئی ماہ تک
پاکستان کے موجودہ سسٹم کو، جو اس وقت پاکستان چلنا تھا، جس پہ لوگوں کی تنخواہیں دی، اداروں کی تنخواہیں دی، ہر ادارے کی تنخواہ دی کئی ماہ تک، اور پھر پاکستان چلانے کے لیے انہی پاکستان بنانے والوں کے لیے جن کے لیے آپ لوگوں نے دسترخوان لگائے تھے، تو پاکستان چلانے کے لیے پھر ان سے ہی قرضہ کیوں لیا گیا؟ اور جب آپ ہی اتنے بڑے کاروباری تھے، اتنے پیسوں والے تھے، اتنے بڑے بڑے زمیندار تھے کہ آپ نے دسترخوان لگائے، تو پھر کیوں ان کی قائم کردہ فیکٹریاں، ان کی قائم کردہ انڈسٹریوں کو پر قبضہ کر کے اپنی تحویل میں لے کر کیوں یہاں سے انڈسٹریاں اپنی تحویل میں لے کر بھارت کو سپورٹ کری گئی، اور بھارت میں اس کے بعد انڈسٹریاں بڑھی؟ قابل قبول حل سب کے لیے ہے شارٹ ٹرم میں، جو تمام دنیا کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے ایک پاورفل ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ کا بنانا، جو ریپرزینٹیو ہونی چاہیے یہاں کے لوگوں کو، اس کو ووٹ دے کر بنائیں۔ کراچی کے ریپرزینٹیٹیوز کی جب حکومت بنے گی تو حکومت کو لامحالہ جو ہے کچھ پاورز دینی پڑیں گی، اور وہ پاورز جو ہیں اس کا ٹیسٹ پاکستان کی لوکل گورنمنٹ نے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں کر چکی ہیں۔ وہ جو پلان بنا تھا لوکل گورنمنٹ کا، وہ کافی ملکوں میں اسٹڈی کر کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پاور دینی چاہیے، کیا فائنینشیل پاور، اس کے مطابق بنایا گیا تھا۔ جہاں پر میئر اچھے تھے چلا ہے، کراچی کے اندر ہی بہت ترقی ہوئی جہاں میئر اچھا تھا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ زیادہ لمبی بات نہیں، صرف اس ٹاپک پہ بات کریں گے جو بہت ضروری ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن سے ایک بہت سادہ کلپ چل رہا ہے، گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس میں جو پروگرام کا انعقاد کیا، کراچی کے دانشور، پاکستان بھر کے دانشور، جن لوگوں نے پاکستان بننے سے لے کر آج کی تاریخ تک کراچی کے موضوع پر بات کری۔ میں اس میں سیاسی لوگوں کی بات نہیں کروں گا، میں کروں گا ان دانشور لوگوں کی بات جن لوگوں نے کراچی کی تاریخ بیان کری، پاکستان بننے کی تاریخ بیان کری۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب کے اس پروگرام کے بعد یہ آوازیں بہت دور تک پہنچی ہیں، اور اس میں جو سسٹم ہے، کراچی کا سسٹم ہے، اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ سسٹم چلانے والوں کو یہ پروگرام پسند نہیں آیا، کیونکہ سسٹم کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اگر ان باتوں پر عمل کر لیا گیا جو باتیں کامران خان ٹسوری کے گورنر ہاؤس میں، گورنر سندھ گورنر ہاؤس میں جو پروگرام ہوا کامران خان ٹسوری کی جانب سے، اگر اس پہ عمل کر لیا گیا تو سسٹم ہل جائے گا، سسٹم کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ پروگرام اس وقت سوشل میڈیا کی سب سے زیادہ زینت بنا ہوا ہے، اور جو باشعور لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی زبان سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس بات کو، جو پڑھے لکھے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات پر راضی ہیں کہ بالکل صحیح بات بولی گئی، بالکل صحیح تاریخ بتائی گئی، اور بالکل صحیح کراچی کو چلانے کا حل بتایا گیا۔ لیکن سسٹم ہل گیا۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس پروگرام کے بعد ہمارے صدر پاکستان اور ان کی سیاسی ٹیم کا ایک بہت بڑا پروگرام بنائے، جو آوازیں آ رہی ہیں۔ سسٹم سے ملاقاتیں ہوئیں اور کامران خان ٹسوری کو سیٹ سے ہٹا کر کوئی اور گورنر لانے کی تیاری ہے۔ اچھا، کامران خان ٹسوری ہوں یا گزرے ہوئے کوئی بھی گورنر سندھ ہو، اردو اسپیکنگ مہاجر ہو یا اردو اسپیکنگ بول لیں آپ اس کو، وہ گورنر ہوگا۔ اچھا خیر، یہ تو سارے معاملات
تو بہت ساری اس میں باتیں ہیں. گورنر ہاؤس کی اس میٹنگ کے بعد کچھ اس طرح ہوا کہ سسٹم ہل گیا. اور سسٹم کون سا ہے؟ سسٹم پورا سسٹم کی بات نہیں کر رہا, کچھ سسٹم ایسا بھی ہے. پاکستان میں بہت سارے سسٹم ہیں. کراچی کا سسٹم بہت زیادہ خطرناک ہے. کراچی کا کچھ سسٹم ایسا بھی ہے جس میں پاکستان کو پسند کیا جاتا ہے, پاکستان بنانے والوں کو پسند کیا جاتا ہے. لیکن جو سسٹم اس پروگرام کے بعد ہلا ہے وہ سسٹم وہ ہے جن کی عیاشیں رک جائیں گی, جن کی سسٹم کے ذریعے منشیات کا کاروبار چل رہے ہیں, جن کے سسٹم کے ذریعے نسلوں کے لیے کمائی کری جا رہی ہے. وہ سسٹم اس وقت کامران خان ٹیسوری کے اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کامران خان ٹیسوری کو چینج کرا جا رہا ہے. اب کوئی بھی گورنر آئے وہ تو بات کی بات ہے. تاریخ ہے اور ہمیشہ رہے گی. پاکستان بننے کے بعد ہمارا دارالخلافہ کراچی تھا, اور جو لوگ پاکستان اپنے ساتھ لے کر آئے وہ دارالخلافہ میں آئے, نہ کہ وہ سندھ میں آئے. چلیں بات تو کہیں اور نکل جائے گی کہ دارالخلافہ پہ اگر بات کری جائے گی تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تو فی الحال کامران خان ٹیسوری کے اوپر بات کری جا رہی ہے کہ کامران خان ٹیسوری کو ہٹا کر, اگرچہ یہ سچی خبر ہے کیونکہ مجھے بہت ایسی جگہ سے یہ خبر آئی ہے جہاں سے بات میں نہیں مانتا کہ کچھ غلط ہو, لیکن ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے یہ بات کی بات ہے. لیکن ان کے لیے یہ سسٹم جو ہے ہل گیا کہ کہیں اس بات پر عمل کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا, عیاشیاں کس طرح پوری ہوں گی. کیونکہ یہ سسٹم والے وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان بنانے جب سے 1947 میں 1947 سے پاکستان بنا ہے, جب سے لے کر آج تک پاکستان بنانے والوں کی نسلیں پاکستان بنانے والے پسند ہی نہیں ہیں. کیونکہ یہ سسٹم چلانے والے ان نسل میں شامل ہیں جو کہ غلام تھے. ان کے خون میں آج بھی غلامی کا قطرہ موجود ہے, اور جو ایک دفعہ قطرہ جل جاتا ہے وہ نسل در نسل چلتا ہے. تو غلام تھے, ان کو آزادی والی زندگی پسند نہیں ہے. اس وجہ سے پاکستان بنانے والے ان کو آج بھی پسند نہیں ہے. اچھا, سسٹم کے غلاموں کو کیوں لوگ پسند نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اپنی غلامی میں کس حد تک جاتے تھے اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. اس پہ اگر بات کی جائے تو شاید بہت سارے لوگوں کو برا لگ جائے گا, یقیناً برا لگ جائے گا, شاید کیا برا لگے گا. اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ بر صغیر میں جن کے بڑوں نے بادشاہت کری, کاروبار میں وسیع کاروبار کرے, بڑی بڑی جائیدادیں بنائی, اور یہ انگریزوں کے منہ سے پاکستان نکال کے لے آئے اپنے ساتھ. انگریزوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر, یہ حلق میں ہاتھ ڈالا اور پاکستان اپنے ساتھ لے کر آ گئے. کہیں ان غلاموں کی جن کی زنجیریں ان لوگوں نے توڑی, پاکستان بنانے والوں نے, کہ یہ وہ اصل زنجیر نہ ٹوٹ جائے جو آج بھی ان کے پاؤں پہ دلی ہوئی ہے یا ان کے جسم پہ بندھی ہوئی ہے. اس وجہ سے پاکستان بنانے والے آج بھی ان انگریزوں کے غلاموں کی نسلوں کو پسند نہیں ہے. یہ تو ہو گئی اس ٹاپک کی بات, لیکن جاتے جاتے میں اس بات کا جواب دوں گا جو مسلسل ہر کمنٹس میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے, ہر ویڈیو پہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے. بڑے بڑے فلاسفر بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور بولتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا تو ہم نے جو ہے ان کو مہاجروں کو جگہیں دیں, ہم نے مہاجروں کے دسترخوان لگائے, ہم نے مہاجروں کے لیے یہ کرا, ہم نے مہاجروں کی خدمت کری, ہم نے مہاجروں کو یہ نوازا. پہلا جواب جو شارٹ کٹ ہے اور اس گورنر صاحب کی ویڈیو میں بھی یہ موجود ہے, جب پاکستان بنا تھا تو ہم لوگ, ہمارے بڑے پاکستان میں آئے تھے اور دارالخلافہ میں آئے تھے. ہم لوگ سندھ میں نہیں آئے تھے, ہم پاکستان میں آئے تھے. تو آپ لوگوں نے ہمیں یہ جگہ دی, بلکہ ہم اگر لیاقت اور نہرو کے معاہدے پہ اگر ہم نے اپنا کیس لڑا تو ہمیں جو ایکسچینج آف لینڈ کی زمینیں ہیں اگر ہم نے وہی حاصل کر لی نا
تو آپ کے بعد اپنی موجودہ زمینیں بھی نہیں رہیں گی. اب بات آ جاتی ہے اس بات کی جو دسترخوان لگانے کی باتیں کری, زمینیں دینے کی بات کری. اگر آپ کے پاس اتنا ہی تھا, اگر آپ کے پاس اتنی جائیداد دے دی کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو آئے اور جو ہے ان کے لیے دسترخوان لگائے, اور 80 لاکھ اور 90 لاکھ کے تو کراچی میں آئے تھے, اس کے لیے چلے بات کر لیتے ہیں, آپ نے ان کے لیے دسترخوان لگائے 80-90 لاکھ لوگوں کے لیے. اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا تو پھر کیوں پاکستان بنانے والوں نے ہی کئی ماہ تک پاکستان کے موجودہ سسٹم کو, جو اس وقت پاکستان چلنا تھا, جس پہ لوگوں کی تنخواہیں دی, اداروں کی تنخواہیں دی, ہر ادارے کی تنخواہ دی کئی ماہ تک, اور پھر پاکستان چلانے کے لیے انہی پاکستان بنانے والوں کے لیے جن کے لیے آپ لوگوں نے دسترخوان لگائے تھے, تو پاکستان چلانے کے لیے پھر ان سے ہی قرضہ کیوں لیا گیا؟ اور جب آپ ہی اتنے بڑے کاروباری تھے, اتنے پیسوں والے تھے, اتنے بڑے بڑے زمیندار تھے کہ آپ نے دسترخوان لگائے, تو پھر کیوں ان کی قائم کردہ فیکٹریاں, ان کی قائم کردہ انڈسٹریوں کو پر قبضہ کر کے اپنی تحویل میں لے کر کیوں یہاں سے انڈسٹریاں اپنی تحویل میں لے کر بھارت کو سپورٹ کری گئی, اور بھارت میں اس کے بعد انڈسٹریاں بڑھی, وہاں کی کاروبار بڑھے. اگر آپ بھی اتنا پیسوں والے تھے تو پھر کراچی میں آ کر وہ حبیب بینک پلازا دیکھ کر اس طرح دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا عجوبہ دیکھ لیا. ایسی تو پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں بھارت میں بنا چکے تھے ہم لوگ. خیر, جواب دے دیا میں نے, کسی کو برا لگے اچھا لگے, لیکن ایک بات کا خیال رکھو, میں ویڈیو بنائی ہے, میں نے کسی قوم کو نشانہ نہیں بنایا, میں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ چاہے پھر کسی بھی قوم میں تعلق رکھتے ہوں. آپ لوگ مہاجر قوم کو پوری نشانہ بناتے ہو, تو بھائی اتنا خیال رکھنا, اگر مہاجر قوم نے پاکستان نہ بنایا ہوتا تو آج بھی اسی طرح انگریزوں کی غلامی کر رہے ہوتے جس طرح آج انگریزوں کی غلاموں کی آج غلامی کر رہے ہو آپ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور سسٹم چلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور سسٹم سے جو اوپر ہیں, جو ملک چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس سسٹم کو برباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.